امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغان امن ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے 6 دور ہو چکے ہیں۔ بند دروازوں کے پیچھے در حقیقت کیا پیش رفت حاصل ہوئی ہے، آج ایمبیسڈر خلیلزاد پہلی بار واشنگٹن میں عوامی نمائندوں کو بتائیں گے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب، جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ نخبت، آج ہل پہ ہی یہ بریفنگ ہوگی، پہلا موقع ہے کہ خلیلزاد اس موضوع پہ بات کریں گے، بڑی شدت سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جی سارا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ توقع ہے کہ اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد ایمبیسڈر خلیلزاد جو ہے وہ سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور طالبان کے ساتھ جو بھی ان کے مذاکرات ہیں اس کی پیش رفت کے بارے میں ان کو آگاہ کریں گے۔ امریکی قانون سازوں کا یہ شکوہ رہا ہے کہ اب امریکہ کی جو طویل ترین جنگ ہے اس کے خاتمے کی جو اب تک کوششیں ہو رہی ہیں ان سے ان کو آگاہ ہی نہیں کیا جا رہا۔ مارچ میں ایوان نمائندگان کی فارن ریلیشنز کمیٹی کی سماعت کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بھی اسی بات پہ برہمی کا اظہار کیا گیا تھا کہ خلیلزاد جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ بعد میں انہیں ایک خط لکھ کر بھی یہ کہا گیا کہ ارکان کانگریس کا یہ حق ہے کہ انہیں یہ بریفنگ ملے، لیکن مائک پومپیو کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ خلیلزاد انہیں ان مذاکرات اور اس کی پیش رفت کی تفصیلات سے مکمل طور پر آگاہ رکھتے ہیں، اور خود مائک پومپیو جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کانگریس کو میڈیا کے سامنے ان تفصیلات کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ آج جو بریفنگ ہو رہی ہے وہ بھی بند کمرے میں ہوگی۔ جی اچھا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے معاملے پہ عوامی نمائندوں کو بریفنگ دی گئی ہے اور قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے کہا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، امریکہ کے قانون سازوں کو یہ شکوہ رہا ہے کہ جو ہے امریکہ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ایران سے ایسے کیا خطرات لاحق ہیں یا ایسے کیا خطرات درپیش ہیں جن کی بنا پہ وہاں پہ جنگی ساز و سامان جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور آگے کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی۔ پیٹرک شینہن جو امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو اپنی حکمت عملی پچھلے کچھ دنوں میں اپنائی ہے اس کی وجہ سے ایران کی جارحیت کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کشیدگی بڑھے، یہ جنگ نہیں بلکہ جنگ کی روک تھام کے بارے میں ہے۔ ہم جنگ نہیں کر رہے ہیں، اس کا تعلق مشرق وسطیٰ میں ہمارے مفادات کی حفاظت کے کام کو جاری رکھنے سے ہے اور ان مشنز کو جاری رکھنے سے ہے جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہو گیا۔ عوامی نمائندے جو اس بریفنگ کا انتظار کر رہے تھے، کیا مطمئن ہوئے اس سے؟ ہاں، اس پہ جو ڈیموکریٹ ارکان ہے وہ تو بالکل مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس بریفنگ کے دوران ایران سے جو نئے خطرات ہیں ان کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات وہ نہیں دی گئی ہے۔ برنی سینڈرز کہتے ہیں کہ ان کو یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ غلطی سے بھی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے، لیکن ریپبلکن قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کا رویہ اس وقت جو ایران کے ساتھ ہے اس سے جو ہے وہ جارحیت کا خطرہ رک گیا ہے۔ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مجھے اس معاملے کی بہت فکر ہے کہ ہم سے ایسی صورتحال بن جائے جو ہمیں جنگ کی طرف لے جائے، اور ہاں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگ ہوئی تو پھر چلتی ہی رہے گی۔ ہم اس وقت ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہم ایرانی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور تعلقات کے اصولوں کی از سر نو تشکیل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ ماضی میں ہم پر حملے کر چکے ہیں۔ عراق جنگ کے دوران ان کی مدد سے کم از کم 300 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اور اس بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایران جو ہے وہ 40 سال سے حریف ہے، لیکن اس سلسلے میں امریکہ کی مزید آگے کیا پالیسی ہے اسے واضح نہیں کیا جا رہا۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روئٹرز کے ایک پول سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ایران سے جنگ ہو سکتی ہے۔ وہ ایران پر حملہ کرنے کے حق میں تو نہیں ہے، لیکن اکثریت نے یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جارحیت کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ نخبت ملک ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے، اور ہل پہ ہونے والے اہم جو واقعات ہیں، جو بریفنگز ہیں، ان کی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کری تھی۔ تھینک یو ویری مچ نخبت۔ تھینک یو۔